إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. عزیز وقار معزز سامعین اور بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، التجا ہے دربار الہی کی اللہ رب العالمین مجھے حق اور سچ کہنے کی اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کے علم میں ہوگا، جو ہی اللہ رب العالمین جو توفیق جو وقت میسر فرما دیتا ہے، اسی کے مطابق آپ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک پہلو آغاز فرمایا تھا، وہ ہے آپ علیہ السلام کی غزوات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہادیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگیں، جن جنگوں میں آپ نے شرکت فرمایا اور جن جنگوں کے اندر آپ فتحیاب حاصل ہوا اور آپ کا رعب دشمن کے دلوں میں بیٹھ گیا، تو قیامت تک یہی سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ لوگ پڑھیں گے، سنیں گے اور اس پر عمل کرتے ہوئے جائیں گے، تو صحابہ کرام کی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے اسی طرح زندہ ہوتا رہے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی کے اوپر سے جس مشن کا آغاز فرمایا اور مکہ مکرمہ کے اندر 13 سال کی زندگی کے اندر آپ جس محنت اور جس کوشش، جس جستجو کے ساتھ اس مشن کو آگے پہنچایا، اس کی مثال قیامت تک ہمیں نہیں ملتی۔ اس جیسی مثال قیامت تک ہمیں نہیں ملتی ہے۔ اور اسی طرح جو آپ کے مقابل، جو آپ کے اوپر، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور آپ کے اصحاب پر جو مشقتیں، جو تکالیف، جو پریشانیاں، جو مصیبت دشمن کی طرف سے آتے تھے، اس کی بھی ایک بہت لمبا فہرست ہے۔
لیکن اللہ رب العالمین کا یہ قانون ہے کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر مشقت اور سختی کے بعد اللہ کی طرف سے آسانی ضرور آ جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے سے ہجرت کرتے ہیں تو مشرکین کو برداشت نہیں ہوتے، اور اسی طرح بدر کا جو معرکہ پیش آیا 2 ہجری 17 رمضان المبارک، اللہ نے اس طرح مشرکین کو شکست دیا اور اصحاب کرام کو فتح یاب کرنے کے بعد اس غزوے کا نام اللہ رب العالمین نے یوم الفرقان، فیصلہ کے دن سے آپ نے خطاب کر کے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا۔ اور اسی طرح اس غزوے کے اندر 70 مشرکین مارا گیا اور 70 قیدی ہو گیا اور باقی بھاگ کر چلا گیا۔ اس کے بعد میدان احد پیش آیا، 3 ہجری کا موقع ہے، اس دن بھی اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کو فتح یاب نصیب فرمایا، اور اس جنگ کے اندر صحابہ کرام 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین نے فتح نصیب کر دیا۔ ہر ایک کی ایک لمبا تفصیل ہے جو آپ کے سامنے عرض میں فرما دیا تھا۔ سن 5 ہجری ہے، شوال کا مہینہ ہے، مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہود کے ساتھ معاہدہ فرمایا۔ آپ نے معاہدہ کرنے کے بعد کہا کہ نہ ہم آپ کے خلاف جنگ کریں گے اور نہ آپ ہمارے خلاف جنگ کریں گے، اور نہ ہم مشرکین کے دشمن کے ساتھ دے کر آپ کے خلاف جنگ کریں گے اور نہ آپ دشمن کا ساتھ دے کر ہمارے خلاف جنگ کریں گے۔ تو اسی طرح آپ مدینے کے اندر رہتے ہوئے آپ سکونت اور آرامی کے ساتھ مدینے کے اندر زندگی بسر کرے، کوئی آپ کے اوپر تکالیف، مشقت، پریشانی نہیں ہوگا ہماری طرف سے۔ مدینے کے اندر اور مدینے کے اطراف 2 بڑے قبائل موجود تھے، ایک بنو نذیر اور ایک بنو قریظہ۔ یہ یہود کی قبائل میں سب سے بڑا 2 قبیلہ تھا جو سیرت کی کتابوں میں ہمیں ملتے ہیں۔ بنو قریظہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاہدہ کر لیا تھا، یہاں تک یہ معاہدہ چلتا گیا کہ 5 ہجری آ گیا، لیکن یہ اللہ کا قانون ہے، اور یہ قرآن کریم کے اندر ہم سنتے ہیں کہ یہود کبھی بھی خاموش نہیں رہتے، کسی بھی وقت مسلمانوں کے خلاف دسیسہ، جاسوسی اور جستجو کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو کسی نہ کسی طریقے سے ذلیل کرے اور مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹایا جائے۔ تو انہوں نے یہی چال چلایا۔ جو بنو نذیر ہے، انہوں نے 20 لیڈر، 20 بڑے بڑے کمانڈر تیار کر دیا اپنے قوم کا، اور کہا مکہ کی طرف جاؤ، اور مکہ میں جانے کے بعد تم نے کیا کرنے، مشرکین کو یہ کہنے ہیں کہ ہم خیبر کا جو کھجورے ہیں وہ ہم آپ کی ثبوت کر دیتے ہیں، کب تک ہم مدینے کے اندر رہ کر مسلمانوں کی ماتح زندگی بسر کریں۔ اس لیے ان کو ابھارا، ان کو اکسایا کہ تم لوگوں نے مدینے کے اوپر الغار کرنے، حملہ کرنے تیاری کے ساتھ، تاکہ ہم مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹائے اور مدینے کو بالکل ختم کر دے کہ کوئی مسلمان کا نام نشان باقی نہ رہے۔ تو یہ 20 قوم کا جو لیڈر تھے بڑا، یہ بھیج دیا مکہ کی طرف، اور آ گیا، لوگوں کو اکسایا، کہا کہ ہم خیبر کا جو کھجورے ہیں آپ کو دیں گے۔ اس وقت بہت مشہور تھے خیبر کے جو کھجورے ہیں، عرب میں سب سے زیادہ مشہور تھے، یہ ہم آپ کی ثبوت کر دیتے ہیں، اور تم نے کیا کرنے ہیں، مدینے کے اوپر حملہ کرنے ہیں، مسلمانوں کو مٹانے ہیں، مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے ختم کر دینے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملتی ہے کہ مدینے کی ریاست کے خلاف یہودیوں کا یہ سازش اور یہ جستجو اور یہ دسیسہ جو ہے جاری ہے، اور آپ کے خلاف، مدینے کی ریاست کے خلاف یہ تیاری ہے اور مدینے پر حملہ کرنے کی کوشش ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملتی ہے تو آپ کہتے ہیں میرے صحابہ، آپ مجھے مشورہ دینا کہ ہم کیا کریں اس موقع پر۔ اب مدینے کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے یہود سارا ایک ہاتھ ہوا ہے، سارے عرب قبائل مل کر آئے ہیں اور مدینے پر حملہ کرتے ہیں، تو آپ سے مشورہ کی درکار ہے، آپ مجھے مشورہ دیں۔
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھتے ہیں، صحابہ کرام مشورہ دیتے ہیں، ان میں سے ایک حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی بھی ایک عظیم سیرت ہے، کوئی بھی مذہب کوئی بھی دین نہیں چھوڑا حضرت سلمان فارسی، ہر ایک مذہب پہ داخل ہوتے ہوتے آخر تک اسلام پہ داخل ہو گیا، اور مورخین کہتے ہیں 2.5 سال اس کا عمر پایا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاچا سے بھی زیادہ عمر پایا ہے، بعض مورخین کے یہ مقولہ ہے۔ تو اس کی الگ سیرت ہے۔ تو انہوں نے کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری رائے یہ ہے کہ ہم مدینے کے باہر جو ہے خندق کھودی جائے، ہم خندق کھودتے ہیں کیونکہ سلمان فارسی ایران سے تھا، اور خندق کا کھودنا ایران میں مشہور تھا، ہر وقت استعمال کیا جاتا، ہر وقت کو معلوم نہیں تھا اس چیز کا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سلمان، خندق کھودنے کا کیا مقصد ہے؟ اب نے فرمایا جب ہم خندق کھودیں گے دشمنوں اس طرف سے آئیں گے تو وہ اندر گر جائیں گے، ہم اوپر سے پتھر مار کے سب کو قتل کر دیں گے، ختم کر دیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ پسند آ گیا، آپ نے حکم دیا صحابہ شروع ہو جاؤ، تیاری کرو، 40 گروہ الگ کر دیا خندق کھودنے کا۔ تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ مبارک سے نشان لگایا کہ یہاں خندق کھودنے ہیں اور شروع ہو جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تقریباً 1000 کی لشکر ہے قریب، شروع ہو جاتے ہیں۔ اس انداز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ میں شروع ہے، یہ نہیں کہ لیڈر خود بیٹھ جائے تماشا دیکھے اور جو نوکر ہے جو سیکورٹی ہے وہ کام کرے، نہیں ہے، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گرد و غبار لگا ہوا ہے، آپ بھی مصروف ہے، آپ بھی کام کر رہے، اور صحابہ کرام بھی ساتھ میں اس کام میں شروع ہے۔ تو اس موقع پر مہاجرین اور انصار، مہاجرین کہتے ہیں سلمان منا، سلمان ہم میں سے ہے، اور پھر انصار کہتے ہیں سلمان ہم میں سے ہے، آپس میں آوازیں اڑ جاتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سنتے ہیں، یہ روایت جو ہے اکثر مورخین نے ذکر کیا ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس روایت کو حسن کہتے ہیں، تو الغرض یہ روایت حسن درجے تک پہنچتے ہیں اور بیان کرنے سے کوئی غرض نہیں ہے انشاءاللہ۔ کہنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ماجرا ہے کہ سلمان ہم میں سے ہے، انصار کے سلمان ہم میں سے ہے، یعنی یہ محبت اتنا زیادہ ہو گیا کہ انصار کہتے ہیں ایک فارسی ہمارے درمیان اتنا تعلق، اتنا محبت زیادہ ہو گیا، یہاں تک اس بات پر کہنے آ گیا کہ سلمان ہم میں سے ہے، اور مہاجر یہ کہنے لگے، یعنی محبت زیادہ ہو گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فیصلہ میں کروں گا، سلمان من اہل بیتی، سلمان میرے اہل بیت میں سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، یہ جذبات دیکھ کر آپ نے جملہ فرمایا، کہاں ایک قریشی ہاشمی اور کہاں ایک فارس کا رہنے والا ایران کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محبت، یہ الفت، یہ تعلق تھا جو صحابہ کرام کے ساتھ، یہ جذبہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سلمان میرے اہل بیت میں سے ہے، تو یہ محبت تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب مصروف عمل ہے، خندق کھودا جا رہے ہیں صحابہ کرام بھی، اور اس طرف سے جو دشمن ہے، بعض روایت میں آتے ہیں 2 روایتیں، ایک میں ہے کہ 10,000 کا لشکر ہے، اور ایک روایت میں آتے ہیں 24,000 کا لشکر ہے جو مدینے کے خلاف سازش ہے اور مدینے کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے وہ آ رہا ہے۔ تو خندق کھودنا شروع ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی اصحاب بھی، بھوک پیاس اتنا زیادہ ہے کہ صحابہ کرام اپنے پیٹ میں پتھر بندھا ہوا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود اپنے پیٹ مبارک پہ 2 پتھر بندھا ہوا ہے، بھوک کی وجہ سے اور پیاس کی وجہ سے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں، اللہم لا عیشہ، اے اللہ تعالیٰ نہیں ہے کوئی زندگی الا عیش الاخرہ، مگر آخر کی زندگی اصل حقیقی زندگی ہے، فاغفر للانصار والمہاجرہ، اے اللہ تعالیٰ انصار مہاجر کی مغفرت کر دینا، ان کے گناہوں کو معاف کر دینا۔ اس جذبات کو دیکھ کر پھر انصار نے کیا کہا، صحابہ کرام نے، نحن الذین بایعوا محمدا، ہم تو وہ لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کیا ہے کہ جب تک ہم زندہ ہے، علی الجہاد ما بقینا ابدا، جب تک ہمارے جسم میں خون ہے ہم جہاد کریں گے۔ اور پھر اصحاب کرام کی زبان سے یہ جملہ بھی نکلتے ہیں، بعض روایت سے ہم نے نقل کیا ہے
واللہ لولا اللہم اہتدینا، اگر اللہ رب العالمین ہمیں ہدایت نہ دیتا تو کیا ہوتا؟ ولا تصدقنا ولا صلینا، ہم نہ صدقہ کر سکتے تھے اور نہ ہم نماز پڑھ سکتے تھے۔ فانزلا سکینۃ علینا، یا اللہ ہمارے اوپر سکینت نازل کر دینا۔ اور فرمایا وثبت الاقدام الا قینا، یا اللہ ہمارے قدموں کو جما دینا، مضبوط کر دینا کہ ہم اس جہاد کے میدان سے پیچھے نہ ہٹے۔ فرمایا ان الاولی قد بغوا علینا، دشمن نے جب بھی ہمارے اوپر اختلاف کیا، حملہ کرنے کا سازش کیا، لیکن فرمایا اذا ارادوا فتنة ابینا، ہم نے اس کے مقابل ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے، پیچھے نہیں ہٹے ہم نے۔ تو یہ صحابہ کرام کے جذبات تھے، جو ان کی زبان سے، جو ان کی دلوں سے باتیں نکل رہے تھے۔ یہ خندق کودنے کا موقع ہے، اس موقع پر صحابہ کرام خندق کودنے جا رہے ہیں، ایک چٹان آتے ہیں بہت سخت ہے، جیسے صحابہ کلاڑی سے مارتے ہیں کلاڑی واپس آ جاتے ہیں، اتنا مضبوط ہے۔ صحابہ اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ چٹان تو بہت مضبوط ہے، ہم جتنے کلاڑی سے مارتے ہیں یہ واپس آ جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، کہتے ہیں ٹھہر جائے میں آتا ہوں۔ آپ جیسے ہی کلاڑی پکڑتے ہیں، ایک مارتے ہیں ضرب تو دو حصہ ہو جاتے ہیں، اور پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ اکبر، اللہ نے قیصر اور کسریٰ کے محلات مجھے دکھا دیا۔ اور جب دوسرا ضرب مارتے ہیں پھر آپ فرماتے ہیں اللہ اکبر، اللہ نے مجھے مدائن کی محلات مجھے دکھا دیا۔ اور تیسرا ضرب مارتے ہیں ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں یہ چٹان۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے سے بخاری کی حدیث ہے، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو ریشم سے زیادہ نرم نہیں دیکھا۔ آپ کا ہاتھ مبارک کتنے نرم تھے، لیکن طاقت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا الگ سے تھی۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت، اور میدان جہاد کے اندر خندق کودنے کا یہ موقع ہے، اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طاقت اور آپ کا رحم دلی اور آپ کو محبت شفقت دیکھے۔ اس موقع پر ایک صحابی ہے، بیوی کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں گھر پہ کچھ ہے؟ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں تھوڑا سا میں نے نرمی دیکھا ہے، بھوک پیاس اتنا زیادہ ہے۔ کہتے ہیں گھر پہ کچھ ہے؟ 2-3 روٹی نکال دیتے ہیں اور اس کو کسی رومال میں باندھ کر جلدی سے آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ جو اللہ کے رسول خادم ہے ان کو دیتے ہیں، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا۔ وہ جب ہاتھ میں پکڑتے ہیں، موقع دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام تو زیادہ ہے، کیسے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھوں؟ کوئی موقع دیکھتے ہیں تنہائی کا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی دیکھتے ہیں کہتے ہیں انس کیا مسئلہ ہے، آؤ میرے پاس۔ روٹی پکڑتے ہیں، کہتے ہیں ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے یہ روٹی بھیجا آپ کے لیے۔ فرمایا ابو طلحہ کو دے دینا، واپس گھر پہ لے جانا اور صحابہ کرام کو ساتھ میں دعوت دینا۔ یہ 2 واقعہ ہے، آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ یہ پہلا واقعہ ہے، اور گھر پہ واپس روٹی لے کے جاتے ہیں تو پھر ابو طلحہ بھی کو کہتے ہیں کچھ گھی بھی لے آنا ساتھ میں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ کرام کے ساتھ گھر پہ آتے ہیں، اس پہ چوری کرتے ہیں، اس گھی کے اندر سارے صحابہ کرام پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، پھر بھی باقی بچ جاتے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزت ہے۔ اور ایک موقع بھی ایسا ہوتا ہے کہ اسی خندق کودنے کے موقع پر سارا صحابہ پیٹ میں پتھر بندھا ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پیٹ میں 2 پتھر بندھا ہوا ہے، اور یہ بھوک پیاس کا شدت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ دیکھتے ہیں، جلدی سے گھر واپس آتے ہیں، واقعہ آپ نے سنا ہوگا۔ بیوی کو کہتے ہیں گھر پہ کچھ ہے؟ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں دعوت کروں گا، آج سب بھوکا ہے۔ تو کہتے ہیں گھر پہ کچھ نہیں ہے لیکن بکری کا ایک بچہ ہے، کہتے ہیں اس کو ذبح کر دینا، میں اللہ کے رسول کے پاس جاتا ہوں، ان کو دعوت دیتا ہوں۔ پھر بیوی کہتی ہے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی دعوت دینا، اور کچھ صحابہ کو دعوت دینا، جو بڑے بڑے صحابہ ہوں سب کو دعوت نہیں دینے کی، چھوٹا سے بکری ہے۔ جیسے ہی آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر کہتے ہیں گھر میں آپ کے لیے دعوت ہے مختصر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یا اہل الانصار، سب خندق والوں کو آواز دیتے ہیں کہ جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے سب کے لیے دعوت کیا ہے۔ یہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ میں کون سے کھانا بنایا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ سب کے لیے پورا ہو جائے۔ جلدی سے واپس آتے ہیں، بیوی سے یہ بات کہتے ہیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ آواز دیا ہے تو ٹھیک ہے، مسئلہ نہیں، آپ خاموش ہو جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور یہ اپنے ہاتھ مبارک سے دیکھ سے نکلتے ہیں تو سارے صحابہ کرام کھانا کھا لیتے ہیں، پیٹ بھر جاتے ہیں، پھر بھی کھانا بچ جاتے ہیں۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے معجزات ہیں۔ اس میں ایک بات ذکر کرنے کے قابل غور ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے بھی معجزات ہیں
کتاب و سنت سے ثابت ہے، ہم اس کو مانتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک بات ہے کہ معجزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کا جو ہاتھ ہے، جو معجزہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے ذریعے سے ہوتے ہیں، لیکن اس کے اندر جو تصرف، جو اختیار ہے، وہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ اگر اس وقت کسی ولی کے ہاتھ میں کوئی برکت یا کوئی تبرک یا کوئی الہام ہوگا، اصل اس کا اختیار، تصرف کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ جب بھی چاہے ظاہر کر دیتے ہیں اور جب بھی چاہے اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات تھے، یہ غزوہ خندق کے موقع پر جو آپ کے سامنے ظاہر و بیان کر دیا، تو سامنے سے 10,000 کا لشکر ہے یا 24,000 کا لشکر ہے، وہ آ گیا۔ مدینے کے باہر جیسے آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ خندق کھودا گیا ہے، اب آگے گزرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ صحابہ کرام کیسے خندق کھودا گیا ہے اور ہم کس طرح اس خندق سے پڑاؤ کر کے آگے جائے اور مسلمانوں کو ختم کر کے مدینے کی ریاست کو ختم کر دے۔ تو ہر دن پھر یہ مشرکین مدینے کے باہر خیمہ لگاتے ہیں، وہاں ٹھہر جاتے ہیں، پڑاؤ ڈالتے ہیں، اور ہر ایک دن ایک نیا لیڈر مقرر کرتے ہیں کہ سوچو کہ ہم اس خندق سے کس طرح پلان کر کے آگے جائیں اور مسلمانوں کو ختم کریں۔ ہر دن ایک نیا لیڈر چیز کرتے ہیں کہ جستجو کرتے ہیں کہ تلاش کرو ہم کیا کریں۔ ہر دن نیا پلاننگ کرتے ہیں کہ خندق کسی نہ کسی طریقے سے ہم پلان کر کے آگے جائیں اور مسلمانوں کو ختم کر دیں۔ تقریباً 20 دن کے اندر ہے جو اس موقع پر اس میدان میں صحابہ کرام اس طرف ہے اور اس طرف مشرکین کا جو لشکر ہے خیمہ میں پڑا ڈالا ہوئے، اور اسی انتظار میں ہے کہ کوئی موقع دے کر ہم اندر چلے جائیں اور مدینے کو ہم ختم کر دیں۔ لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ ہر وقت ہر ایک شخص کا یا ہر ایک گروہ کا ایک ظاہری دشمن ہوتے ہیں اور ایک باطنی دشمن۔ ظاہری دشمن کیا ہے؟ سامنے دشمن کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دشمن ہے، لیکن بعض ایسے دشمن جو ہے مسلمانوں کے لبادے میں آ کر اندر سے مسلمانوں کو اکساتے ہیں، جو اس وقت منافقین تھے، عبداللہ بن ابی بن سلول، یہ این موقع پر آ جاتے ہیں اور صحابہ کرام کو چھوڑ دیتے ہیں اور صحابہ کرام کو حوصلہ شکنی کرنے کے لیے کام کر دیتے ہیں۔ پھر مجاہدین جو ہے وہ پسپا ہو جاتے ہیں اور پھر غلطی کا شکار ہو جاتے ہیں، پھر گر جاتے ہیں۔ تو اس موقع پر جس گروہ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا تھا، معاہدہ کیا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، ہم دشمن کے خلاف مل کر آپ کے خلاف نہیں لڑیں گے، لیکن اس موقع پر بھی ایسا ہوا کہ دشمن سامنے ہے، تو اچانک بنو قریظہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاہدہ تھا کہ ہم آپ کے خلاف لڑیں گے نہیں ہے، لیکن این موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا اور پھر کہا کہ ہم مشرکین کے ساتھ مل کر آپ کے خلاف لڑیں گے۔ تو پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے خواتین کو قلعے میں بند کر دیا تھا، محفوظ تھا، لیکن جیسے ہی ایک گروہ الگ ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پیچھے غیر محفوظ ہو گیا۔ حضرت سعد بن معاذ کو بھیجا کہ جاؤ ان سے پوچھو ابھی تک تم معاہدے پر ہیں، معاہدہ ختم کر دیا؟ کہنے لگے ہم نے کوئی معاہدہ کیا ہی نہیں ہے، اور کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم جانتے نہیں ہے کون ہے، معاہدہ توڑ دیا۔ تو یہی عین موقع تھا جو بنو قریظہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد شکنی کر دیا دوبارہ، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو گیا اور مشرکین کے ساتھ مل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنے لگے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر 300 صحابہ کرام کو پیچھے بھیج دیا کہ پیچھے خواتین کا جو قلعہ ہے وہ غیر محفوظ ہے، ان کی حفاظت کے لیے آپ چلے جائیں، کیونکہ آج یہ جو گروہ ہے ہم سے الگ ہو گیا اور ان کا حفاظت کرنا لازمی ہے، مجاہدین جو ہے کم ہے اس وقت۔ تو 20 دن کو ہونے کو ہے، اس موقع پر مشرکین مدینے کے باہر ہے اور مسلمان صحابہ کرام مدینے کے اندر ہے۔ اس 20 دن کے اندر مشرکین کا یہ کوشش ہوتا رہا کسی نہ کسی طریقے سے ہم اس خندق کو پلان کر آگے آ جائے، لیکن اس مشرکین کے اندر ایک شخص تھا جس کا نام عمرو بن عبود العامری، یہ عرب میں سب سے بڑا بہادر تھا، تلوار بازی میں سب سے بہادر تھا۔ عرب کہتے تھے 1000 آدمی ہو اس شخص کے مقابلے میں ہو۔ یہ اس 20 دن کے اندر اپنے گھوڑے کو دور سے جاتے ہوئے بگاتے ہیں کہ تاکہ خندق سے آگے کھودے، تو کرتے کرتے کوئی ایسے راستہ دیکھتے ہیں جہاں کھدائی کم تھا، تو آخر میں اپنے گھوڑے کے ساتھ چھلانگ مارتے ہوئے خندق کو پار کر کے آگے آ جاتے ہیں، کچھ ساتھی بھی ساتھ میں ہوتے ہیں۔ تو جیسے آگے آتے ہیں
کہتے ہیں حل من مبارزن، ہے کوئی میدان میں نکلنے والا، مقابلہ کرنے والا مجھ سے؟ یہ سب سے بڑا بہادر تھا۔ اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ باہر نکلتے کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں میں ہوں آپ کی مخالف مبارزہ کرنے کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں علی آپ کو پتہ ہے یہ کون ہے؟ کہتے ہیں ہاں مجھے پتہ ہے، یہ عمر بن عبید العامری ہے۔ کہتے ہیں یہ تو بڑا بہادر ہے۔ کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دے دیجیے گا، میں ان کے ساتھ لڑوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پگڑی باندھ دیتے ہیں اور تلوار ذوالفقار جس کو نام کہا جاتا ہے بعض صرف کتابوں میں، پکڑ کر میدان میں آتے ہیں اور کہتے ہیں غرور تکبر اتنا زیادہ ہے، گھوڑے کے اوپر سوار ہے اور نیچے علی رضی اللہ تعالیٰ زمین پر ہے۔ اور علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عامر میں نے سنا ہے کہ جنگ کے میدان میں آپ 3 باتوں کو دستور کر دیتے ہیں۔ کہا ہاں بالکل میں ایسا ہی کرتا ہوں، 3 باتوں کو دستور کرتے ہیں، بتاؤ تمہارا کیا مطالبہ ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے پہلے یہ ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ آپ اسلام لے آؤ، اللہ کو مانو، ایمان لے آؤ اور آپ کو ایمان کے اندر داخل ہو جاؤ، ہم آپ کو قتل نہیں کریں گے۔ کہا یہ تو ناممکن ہے، ہم تو آپ کی بات کو نہیں مانیں گے، اسلام میں آنا ناممکن ہے۔ پھر دوسرا شرط یہ ہے آپ واپس جس راستے سے آیا واپس چلے جاؤ، یہی اسی میں آپ کے لیے خیر ہے۔ کہتے یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، اگر میں یہاں سے واپس ہو جاؤں تو عرب کی خواتین پھر یہ کہانیاں کہیں گے اور بولیں گے کہ یہ میدان جہاد سے واپس موڑ کر چلا گیا، یہ تو میرے لیے بزدلی کا بات ہوگا۔ پھر علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تیسرا شرط یہ ہے کہ آپ میں تلوار کے سامنے نیچے آ کے میرے ساتھ لڑو، اور آپ تو گھوڑے کے اوپر ہے، نیچے آ کے میرے سامنے لڑو، پھر پتہ چلے گا۔ کہتے ہیں غرور تکبر اتنے زیادہ تھا، اوپر سے چھلانگ مار کر نیچے آ گیا اور گھوڑے کے 4 ٹانگوں سے کاٹ دیا۔ علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ مقابلہ کرنے لگے، جیسے یہ تلوار سے مارا، علی رضی اللہ عنہ نے دفاع کرتے ہوئے تلوار آپ کا جو ذوالفقار ہے 2 نوک والا تھا وہ ٹوٹ گیا، علی رضی اللہ عنہ بچ گیا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو قتل کر دیتے ہیں اور ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کی صدائیں جو ہے بلند ہو جاتے ہیں تو باقی جو آئے تھے ان کو خندق کے اندر گرا کر ان کو مار دیتے ہیں۔ تو یہ مختصر غزوہ خندق کا جو پس منظر تھا تو آپ کے سامنے یہ بیان فرمایا۔ یہی وہ وقت تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بڑے ہی مشکلات، بڑے ہی پریشانیاں آئے تھے، تو اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہم منزل الکتاب سریع الحساب، اے اللہ رب العالمین کتاب نازل کرنے والے ذات، سریع الحساب جلد حساب لینے والے ذات، ہازم الاحزاب لشکر کو شکست دینے والے، اہزمہم ان لشکروں کو شکست دینا، وزلزلہم ان کو جھنجھوڑ دینا، وانصرنا علیہم یا اللہ ہماری مدد فرمانا ان کے خلاف۔ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمایا، دعا اللہ کے رسول کی دعا قبول ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ احزاب جو ہے نازل فرمایا۔ سورہ احزاب غزوہ خندق کا ایک نام غزوہ احزاب ہے۔ احزاب حزب کی جمع ہے جس کو گروہ کہتے ہیں۔ سارے عرب کی قبائل جمع ہوا تھا مدینے کی ریاست کو ختم کرنے کے لیے، اس لیے اس کو غزوہ احزاب کہا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو یاد کیا کرو۔ اذ جاءتکم جنود، جب تمہارے خلاف لشکر آئے تھے، فارسلنا علیہم، اور ہم نے ان کو پر ایسے ہوا بھیجا جن کے ذریعے سے سب ہلاک ہو کر بھاگ گیا۔ اللہ نے فرمایا اذ جاءوکم من فوقکم، یاد کرو جب تمہارے اوپر سے لشکر آیا تھا، مدینے کے اوپر سے آیا تھا، ومن اسفل منکم، اور مدینے کے نیچے سے آیا تھا یہ لشکر تمہارے خلاف، وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور یہ جنگ کا میدان وہ وقت تھا جب سارے لوگوں کے آنکھیں پترا گیا تھا، کھول گیا تھا، ڈر گیا تھا اس موقع پر، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم لوگ اللہ کے مخالف مختلف قسم کے گمان کر رہے تھے۔ یہ وہ غزوہ تھا، یہ وہ جنگ تھا، یہ وہ جہاد تھا جس وقت مومن اور کافر میں فرق ہوا تھا۔ منافقین آئے تھے یا رسول اللہ ہمارے گھروں میں کوئی نہیں ہے، ہمارے گھر بے پردہ ہے، غیر محفوظ ہے، اس لیے آپ ہمیں اجازت دے دیجیے گا ہم گھر واپس جائیں۔ اللہ نے فرمایا یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، یہ تو راستہ، یہ بھاگنے کا راستہ چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا تم لوگ جاؤ، لیکن اس موقع پر
اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، جب مسلمانوں نے احزاب گروہوں کو جب دیکھا، دشمن کو دیکھا، فرمایا قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ، یہ وہ وعدہ ہے، یہ وہ موقع ہے جو اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اللہ اس کے رسول نے سچ کر دکھایا۔ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں مسلمانوں کو، مومنون کو زیادہ نہیں کیا مگر ان کے ایمان میں بڑھ چڑھ زیادتی ہو گیا، ان کے ایمان مضبوط ہو گیا۔ اس موقع پر منافقین جو ہے ہرے پھرے کرنے لگے، بھاگنے لگے، اور مسلمان کے دل مضبوط ہو گیا اس موقع پر۔ اور اس موقع پر سردی کا موسم ہے، ٹھنڈ ہے، حضرت جبرائیل امین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آسمان سے نزول فرماتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ خوشخبری ہے آپ کے لیے۔ فرماتے کیا خوشخبری ہے؟ خوشخبری یہ ہے اللہ رب العالمین ان کے اوپر ایک عذاب نازل فرمائے گا، یہ سب بک جائے گا۔ آگے آیت سنا دیا، فارسلنا علیہم ریحا، آسمان سے اللہ رب العالمین ان کے اوپر ایک ایسے ہوا بھیج دیں گے جن کے نتیجے میں سب بھاگ جائیں گے۔ اللہ رب العالمین آسمان سے شدید ہوا بھیج دیتے ہیں جن کے نتیجے میں سب بھاگ جاتے ہیں، اور جو دشمن ہے، لیڈر ہے ان مشرکین کا، وہ کہتے ہیں میں تو بھاگ کے جا رہا ہوں، تم لوگ جانو اپنا کام، بھاگ جاتے ہیں سارے۔ اس موقع پر سردی کا موسم ہے، صحابہ کرام دیکھتے نہیں کہ راستہ کہاں پر ہے، جب تیز طوفانی ہوا آتے آسمان سے، تو اس موقع پر ایک صحابی ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سخت سردی ہے، کہتے میں سکون میں بیٹھا ہوا تھا، ایک چادر میرے اوپر اپنے اوپر لیا ہوا تھا۔ اس سردی کے موسم میں اللہ کے رسول سامنے سے گزرا، کہا کوئی ہے کہ اس موقع پر دشمن کا خبر لے کر آ جائے کہ دشمن کا کیا حالت ہے اس موقع پر، جو اللہ نے جو عذاب نازل کیا ہوا ان کے اوپر۔ کہتے میں دل میں سوچ رہا تھا اگر میں کہوں کہ یا رسول اللہ میں تو حاضر ہوں، لیکن سردی اتنا زیادہ ہے، یہاں سے تو باہر جاؤں گا تو مر جاؤں گا سردی سے۔ کہتے میں کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، میں جانے کے لیے تیار ہوں، میں خبر لے کر آؤں گا مشرکین کا، لیکن تو سے سردی بھی ہے۔ کہتے ہیں حذیفہ آپ تو قدم تو بڑھاؤ، اللہ آپ کے لیے راستہ آسان فرما دے گا۔ کہتے ہیں جیسے ہی میں نے چادر پہن کر بھاگنے لگے، جسم میں اس میں گرمی آیا، کہتے سردی سارا ختم ہو گیا، جا کر سارے دشمن کو نظارت کیا، دیکھ لیا، وہ سارے خبر دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا۔ تو یہ موقع پر تھا، یہ وہ موقع تھا جو مشرکین جو ہے ذلیل و خوار ہو کر اس نتیجے میں سب بھاگ کر چلا گیا۔ تو اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر جنگ کے ہوئے فتح یاب ہو جاتے ہیں، فتح حاصل کر دیتے ہیں، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر آئبون عابدون ساجدون لربنا حامدون۔ یہ دعا پڑھتے ہوئے صدق اللہ وحدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب عبدہ وحدہ، اور یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہوئے واپس آتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پہ تشریف لاتے ہیں، اور غسل فرما کر واپس جیسے باہر نکلتے ہیں آپ کے بالوں سے پانی گرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اتنے میں جبرائیل امین گھوڑے پر سوار دروازے پہ کھڑا ہے، کہتے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تلوار رکھ دیا ہے، جنگی لباس اتار دیا آپ نے، ابھی تک ہم نے تو اس جنگی لباس کے ساتھ ہے، آپ کیسے جنگی لباس اتار دیا ہے؟ کہتے یا جبریل جنگ تو ختم ہو گیا۔ کہتے جنگ ختم نہیں ہوا، ابھی ان کا باری ہے جنہوں نے آپ کے ساتھ مخالفت کیا تھا، وعدہ شکنی کیا تھا، اب ان کا خبر لینے کے لیے جانے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں صحابہ کرام تیاری کرو، تلوار پکڑتے ہیں، دوبارہ چلے جاتے ہیں بنو قریظہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا، معاہدہ کیا تھا، اور معاہدہ کو پھر توڑ دیا۔ بیچ راستے میں صحابہ کرام کو چھوڑ کر مشرکین کے ساتھ مل گیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس جاتے ہیں ان کے پاس، جاتے ہیں بنو قریظہ، قلعے کے اندر مضبوط ہے، کوئی راستہ اندر جانے کا نہیں ہے، لیکن آخر میں اللہ رب العالمین صحابہ کرام کا جو رعب ہے، جو خوف ہے ان کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں، اور وہ لوگ کہتے ہیں یا محمد آپ ہمیں اجازت دے دینا، جتنے ہی سامان ہم لے جا سکتے ہیں اپنے ساتھ لے جائیں گے، اور سارے خیبر ہے جو باغات ہے یہ آپ کی ہوں گی زمینیں۔ آپ نے فرمایا نہیں ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم تلوار رکھ دیتے ہیں، آپ بس ہمیں معاف کر دینا، صلح کر دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ ممکن نہیں ہے۔ پھر آخر میں کہتے ہیں پھر ہمارے خلاف وہ آدمی کو لے آؤ جو فیصلہ کرے گا، ہم اس کے فیصلہ کو مانیں گے، جو حضرت سعد بن معاذ تھے۔ کہتے ہیں وہ ان کو لے آؤ، یہ فیصلہ کرے گا، ہم ان کے فیصلہ کو مان لیں گے، ان کے مطابق جو فیصلہ ہوگا ہم مانیں گے۔ تو کہتے ہیں ٹھیک ہے،
لیکن سعد بن معاذ تو زخمی تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر وہ آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں سعد بنو قریظہ نے خود یہ کہا کہ آپ فیصلہ کرنے کے خلاف، جو فیصلہ آپ کرے گا وہی فیصلہ میں بھی منظور کروں گا، یہ لوگ بھی منظور کریں گے. حضرت صاحب کہتے ہیں یا رسول اللہ جو فیصلہ میں کروں گا آپ کو منظور ہوگا؟ کہتے ہیں بالکل مجھے منظور ہوگا، آپ فیصلہ کرو. حضرت صاحب بن معاذ زخمی حالت پہ آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا فیصلہ تو یہ ہے کہ سب سے پہلے ان کی جو مرد ہے سارے مردوں کو قتل کیا جائے اور ان کی خواتین کو لونڈی بنا دی جائے اور ان کے جو بچے ہیں ان کو غلام بنا دیے جائے. جب یہ فیصلہ کرتے ہیں تو بنو قریظہ جو یہود تھے دان کے رہ جاتے ہیں. یہ کہتے ہیں کیسے فیصلہ کیا ہمارے خلاف میں؟ ہمارا تو یہ خوشی تھا کہ ہمارے خلاف اچھے فیصلہ کریں گے، لیکن فیصلہ کیسے کیا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اے سعد بن معاذ جو فیصلہ آپ نے کیا اللہ کی قسم اللہ نے یہ فیصلہ آسمانوں میں کر دیا تھا. یہ فیصلہ جو آپ نے کیا اللہ نے پہلے سے آسمانوں میں یہ فیصلہ کر دیا تھا. تو یہی نتیجہ تھا جو ان کے مردوں کو قتل کیا گیا، کنویں کے اندر ڈال دیا، سب کو مار دیا اور خواتین کو لونڈی بنا دیا اور بچوں کو غلام بنا دیا تھا. تو یہ عزیز بھائیوں یہ غزوہ خندق تھا، غزوہ احزاب تھا، جو مختصر آپ کے سامنے ان کا خاکہ پیش کر دیا. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات تھے، یہ آپ کی محبت تھے صحابہ کرام کے ساتھ، اور یہ آپ کی جہادیں تھے جو اسلام ہم تک پہنچا ہے. یہ بڑے ہی مشکلات، بڑے ہی پریشانی، بڑے ہی مشقت و تکالیف کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.